کے نام سے شروع کرتا ہوں جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، جس کے ہم بندے ہیں اور ساری انسانیت کا جو پالنہار ہے، وہ لارڈ ہے، گاڈ ہے، ایشور ہے، بھگوان ہے۔ اس کے نام سے بات شروع کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے گا اور اس کے حوالے کے ساتھ بات کی جائے گی تو بات سچی ہوگی، حقیقت پر مبنی ہوگی۔ کسی بات کو بنانے کا اب کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ میرے بزرگوں، ایک بات تو یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ موجودہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے اور پھر اسرائیل۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے اور پھر اسرائیل ہے، جس نے ایک انسان پر جھوٹا الزام لگا کر افغانستان کے 10 لاکھ انسانوں کو شہید کر دیا ہے، جس نے 8-10 لاکھ عراق کے انسانوں کو جھوٹ بول کر جس کا اعتراف بھی کیا گیا شہید کر دیا ہے، جس نے کبھی ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیائی بم آزمائے اور کبھی ویتنام میں اپنی طاقت کے مظاہرے کیے اور اپنے آدم خور اور اپنے بھیڑیے انسانوں پر مسلط کر دیے، اور پھر وہ اسرائیل کی جو اسی کی پشت پناہی میں روزانہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور وہ شامی حکومت جو اسی کی سرپرستی میں اور اس جیسے لوگوں کی سرپرستی میں اپنے عوام کے احتجاج کو کچلنے کے لیے روزانہ 150-200 عوام کو، ملک کے باشندوں کو شہید کر رہی ہے۔ آج مشکل یہ ہے کہ ایک عرصے سے یہ ملک امریکہ کی گود میں چلا گیا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ اس ملک نے پالیسی اور اسٹریٹجی میں اسرائیل کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے۔ یہ ملک فلسطین کے ساتھ تھا، وہاں کے مجاہدین کے ساتھ تھا، پناہ گزینوں کے ساتھ تھا، اب یہ ملک اسرائیل کے ظالموں کے ساتھ ہے، زونسٹ کے ساتھ ہے۔ اس ملک کی پالیسی اور اسٹریٹجی ان لوگوں کے ماتحت بنائی جا رہی ہے جن کے ظلم سے ہاتھ رنگین ہیں، جن کے پورے جسم پر مظلوموں کے خونوں کے دھبے ہیں۔ میرے بزرگوں، ابھی آپ نے جو تقریریں سنی، ہر تقریر میں شکایت ہے، ہر تقریر میں واقعات کو پیش کیا گیا ہے اعداد و شمار کے ساتھ۔ خالد رشید صاحب کی استقبالیہ تقریر ہو یا اس کے بعد سیاسی رہنماؤں کی تقریریں ہوں، ہر تقریر یہ بات کہہ رہی ہے کہ مرکزی حکومت ظالم ہے، صوبائی حکومتیں ظالم ہیں، انتظامیہ ظلم میں ملوث ہے، پولیس ظلم کرنے پر تلی ہوئی ہے، یہاں کے سارے ادارے ملوث کیے جا چکے ہیں۔ یہ ملک ایک پاکی اور ایک تطہیر کے عمل سے گزرنے کی ضرورت کے دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے وہ مکمل اوور ہالنگ کی صورتحال ہے۔ ہمیں جہاں تک تعلق ہے 1947 سے کانگریس کا جو تجربہ کیا گیا وہ غداری کا، دھوکے کا، مکر و فریب کا، ظلم کی مسلسل کہانیوں کو رقم کرنے کا، وہی پارٹی بنیادی طور پر اس کی ذمہ دار ہے کہ اس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ پسماندہ اور ذلیل کر کے چھوڑا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ سرکاری رپورٹ ہے، وہ مسلمانوں کی رپورٹ نہیں ہے۔ سرکار خود آئینہ دکھا رہی ہے سرکار کو کہ جھوٹو اور مکارو، تم نے ایک ملت اسلامیہ کا یہ حشر کیا ہے کہ نہ ان کے پاس تعلیم رہ گئی، نہ ملازمت، نہ ان کے پاس مواقع باقی رہ گئے، نہ امکانات۔ تم نے ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جنہوں نے تمہیں آزادی دلائی، جن کی تحریک کی بنیاد پر اور اسی شہر لکھنؤ میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی سرپرستی میں، محمد علی جوہر اور شوکت علی کی سرپرستی میں اور ان کی آواز کی بنیاد پر گاندھی جی کو وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ ملک کے
ایک سیاسی قائد اور رہنما بنے، اور یہی وہ علماء تھے جنہوں نے تحریک خلافت اور اس سے پہلے 1803 سے جو تحریک چلائی، اس کی بنیاد پر اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ اس ملک کے 1000 سالہ خدمات اپنی طرف، لیکن اس ملک کو آزادی دلانے میں بنیادی طور پر مسلمانوں کا کردار ہے، اور علماء سب سے زیادہ اس میں نمایاں ہیں۔ وہ علماء جن پر دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں، وہ جھوٹے، گناہگار، مجرم اور پاپی جو پورے کے پورے جرائم کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ الزام لگاتے ہیں دینداروں پر، مسلمانوں پر، نیک اور صالح نوجوانوں پر۔ وہ الزام لگاتے ہیں ان پر جن کے ہاتھ میں کبھی چاقو بھی نہیں آیا، جو ہتھیار کا استعمال تو کیا جانیں گے، جو ایک ایسی امت کے نمائندے ہیں جو امن و آشتی کی دعوت دینے والی، جو انسانیت کا پیام رکھنے والی، جو ساری ملتوں اور مذہبوں کو جوڑنے والی ایک ایسی ملت کے نوجوانوں پر یہ الزام، یاد رکھیے کہ سراسر جھوٹے ہیں۔ انڈین مجاہدین کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے، وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ اور ابھی آپ نے ایک صحافی سے سنا، ابھی آپ نے ایک صحافی سے سنا کہ سی وی پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب کے سب الزامات بے بنیاد ثابت ہو چکے ہیں، لیکن جیل کی کوٹریوں سے ان کو آزادی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ مسلمان نوجوان جن کو جھوٹے الزاموں میں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے، کشمیر سے لے کر کوچین تک اور بمبئی سے لے کر بنگال تک، جب تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آئے گی اور آئندہ کے لیے بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاری پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، تو لکھنؤ کی اس سرزمین سے ایک وہ سیل رواں اٹھے گا جو پورے ملک کو یا تو آزادی کے ساحل پر لگائے گا اور یا اس کو آزادی دے گا۔ میرے بزرگوں، میں آپ سے صاف طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یو پی کے الیکشن سے پہلے ہم لوگوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شیو پال یادو کو ایک ایجنڈا دیا تھا، اور اس ایجنڈے میں جو مطالبات تھے، ان مطالبات میں یہ بھی تھا کہ جتنے بھی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے، جھوٹے الزامات لگائے گئے، جیلوں میں ٹھوسا گیا ہے، انہیں آزادی دینی پڑے گی اور الزامات کی صحیح بنیادوں پر تحقیقات ہوں گی۔ یہ مطالبہ تھا کہ 18% ریزرویشن کا جو وعدہ ہے اسے پورا کرنا پڑے گا۔ مطالبہ تھا کہ اردو میڈیم اسکولوں کی لکھنؤ کی دھرتی پر جو اردو زبان کو اپنے آغوش میں لیے رہی اور آج بھی لیے ہے، اردو میڈیم اسکولوں کی پورے یو پی میں اجازت دی جائے گی اور کھلے بندوں اردو زبان کو مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سچر کمیٹی رپورٹ اور رنگناتھ مشرا رپورٹ کو نافذ کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن افسوس ہے کہ شیو پال جی نے یہ ایجنڈا لیا اور وعدہ کیا ندوے میں میری ان سے میٹنگ ہوئی اور گھر پر بھی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ان تمام چیزوں کو پورا کیا جائے گا، ہم انہیں نافذ کریں گے۔ ہم نے انتظار کیا اور یہ بات تھی کہ الیکشن کے 6 ماہ کا موقع الیکشن کے بعد دیا جائے، پھر دیکھا جائے کیا چیز پوری ہوئی اور کیا چیز نہیں ہوئی۔ لیکن کرسی ملنے کے بعد ایک ایسا نشہ سوار ہو گیا اقتدار کا کہ وہ یہ بھول گئے کہ مسلمانوں نے گلیاروں میں ان کو ووٹ دے کر کرسی تک پہنچایا ہے، وہ مسلمانوں کی بنیاد پر جیتے ہیں اور اس کا اعتراف انہیں ہے، وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ ہم نے انہیں جتایا ہے، اور اسی بنیاد پر جتایا کہ انہوں نے ایجنڈے کو منظور کیا تھا اور اپنے منشور میں جگہ دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اب یہ کام کریں گے۔ اور میں نے ان سے امام حرم صاحب کی آمد کے موقع پر یہ بات کہی تھی، جب انہی کے لوگوں کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ امام صاحب سے کہیے کہ دعا کریں کہ ملائم سنگھ جی دلی پہنچے، تو میں نے ان سے کہا کہ دلی بھی ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں، لیکن پہلے وعدے پورے کیے جائیں۔ اگر وعدے سب پورے کیے جائیں گے،
اگر مسلمانوں کو یقین ہوگا کہ حکومت ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے، ڈیمورلائزیشن اور ڈیفیمیشن کے سلسلے کو بند کیا جائے گا۔ میرے پولیس بھائی یہاں موجود ہیں، انہیں ہدایت دی جائے گی کہ کسی تھانے سے ظلم نہ ہو سکے۔ میں ان سے تو یہ کہوں گا کہ اے پولیس والوں، ڈرو بھگوان سے، ڈرو ایشور سے۔ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار و پالنہار تمہاری اولاد کو تباہ کر دے گا، تمہارے گھر تباہ ہو جائیں گے، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا اگر تم اپنے مالک کے خلاف کرو گے اور مظلوموں کو نشانہ بناؤ گے تو نہ تمہارے تھانے رہیں گے، نہ تمہارے عہدے رہیں گے، نہ تمہاری طاقت رہے گی۔ ہمیں اس مالک پر یقین ہے، لیکن اسی یقین کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حکمت عملی بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کب تک بھیک مانگو گے؟ کب تک تمہارا یہ طریقہ رہے گا کہ کسی سے اپنا رشتہ جوڑو گے اور وہ رشتہ توڑے گا؟ اور کب تک یہ صورتحال رہے گی تو تم گدی پہ بٹھاؤ گے پھر وہ تمہیں بھول جائے گا اور تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو نوکر و چاکر کے ساتھ بھی کوئی شریف انسان نہیں کرتا؟ کب تک یہ ہوگا؟ صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یادوں کی بنیاد پر پارٹی ہو سکتی ہے اور اگر دلتوں کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، اگر برادریوں کی بنیاد پر اپنے وجود کو قائم کیا جاتا ہے، مستحکم کیا جاتا ہے، اپنے نوجوان کیڈر تیار کیے جاتے ہیں، محلے محلے کی سطح پر اور گراس روٹ لیول کی سطح پر کام ہوتا ہے، تو اسلام بھی ایک برادری کا نام ہے، مسلم بھی ایک برادری ہے۔ پوری ملت کے مسلمان طے کر لو، اے ملت کے مسلمانوں طے کر لو کہ اب ادیب صاحب اگر ہمارے سیاسی رہنما بنے، ایک سیاسی رہنما تم کو ملا اور ایسے بے شمار ملتے چلے جائیں گے، تو طے کر لو کہ اپنا وجود ثابت کرنا ہے۔ تم کسی کا حاشیہ نہیں بنو گے، کسی کا ضمیمہ نہیں بنو گے، پالیسی تم سے پوچھ کر بنائی جائے گی، معاملات تم سے مل کر طے کیے جائیں گے، بالا بالا کوئی معاملہ طے نہیں ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے، ملائم سنگھ جی، شیو پال جی، اکھلیش جی، اعظم خان صاحب، طرز بدل دیجئے، طرز اپنی حکومت کا بدل دیجئے، مسائل کو ٹالیے نہیں، مسائل کو پہلی فرصت میں حل کرنا پڑے گا۔ کسی جلسے میں آ کر بیان سے لوگ مطمئن ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں، آج اس منچ سے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں۔ اگر 3 مہینے میں منشور میں کیے گئے سارے وعدے پورے نہیں کیے گئے تو ہمارے ساتھ 20 پارٹیاں ہندوؤں کی اور 5 پارٹیاں مسلمانوں کی ہیں، اور ادیب صاحب ہمارے ساتھ، اور ہم ادیب صاحب کے سر پہ تاج رکھنے کو تیار کہ اٹھیے اور بڑھیے اور طے کر لیجئے کہ اب بات برابری کی سطح پر ہوگی، پارٹی پارٹی سے معاملہ کرے گی، تنظیم سے بات کرے گی۔ اب مسئلہ بھیک منگوں کا نہیں ہوگا جو اپنے اپنے مسائل طے کریں۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، جب کبھی پولیس مشتبہ نگاہوں سے تمہیں دیکھے اور گرفتار کرنا چاہے تو قبل اس کے کہ وہ کسی پر ہاتھ ڈالے، تم اس پولیس کو گرفتار کرو، تم اسے گرفتار کرو اور اس سے کہہ دو کہ جب تک کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ہوگا تمہیں ہاتھ رکھنے کا حق نہیں ہے۔ ظلم مت کرو، پاپ مت کرو، تمہارا انجام بگڑ جائے گا، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ پولیس والوں ظلم مت کرو، انتظامیہ کے لوگوں ظلم مت کرو، سیاست کی گدی پہ بیٹھنے والوں ظلم مت کرو، عدل و انصاف کو اختیار کرو۔ اور عدل و انصاف کی پکار تمہارا رب سنتا ہے، نبیوں نے سنا، اور صوفیوں اور سنتوں اور مہنتوں نے اس کی تعلیم دی۔ اس ملک کو کسی گند میں، کسی دلدل میں، کسی جہنم میں مت پھینکو۔ اس ملک کو دوبارہ انشاءاللہ ہم آزاد کرائیں گے، جیسے ہم نے پہلے آزاد کرایا پھر ہم آزاد کرائیں گے۔ ایوب جناب ادیب صاحب، آج میں سیاسی نکاح پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک سیاسی نکاح مسلمانوں نے جلد بازی میں ملائم سنگھ سے کر لیا، اس سے پہلے ایک نکاح مایاوتی سے ہوا تھا، لیکن مایاوتی کو طلاق دے دی گئی۔ پھر ملائم سنگھ آئے، اب ان کی طلاق سننا ہے کہ وہ طلاق دے رہے ہیں، ہم لوگ کھلا لیں۔
معلوم نہیں یہ سیاسی نکاح ایسا ہے جس میں کوئی مرد نہیں ہوتا، کوئی عورت نہیں ہوتی. اس سیاسی نکاح میں بس وہ مرد ہوتے ہیں جو مرد آہن ہوتے ہیں. لہذا ان سے پوچھنا ہے کہ یا طلاق دیں گے آپ یا ہم خلا لیں یا رشتہ باقی رہے گا. اگر رشتہ باقی رکھنا ہے تو ملائم سنگھ جی اور آپ کی حکومت کے لوگ سب سن لیں کہ اب کوئی بھی فرد اس ملت اسلامیہ کا آپ کے کسی وعدے کو اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک کہ اس کے پورے کرنے کے انتظامات اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا. اپنی آنکھوں سے وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھنے. اور اب میں جو قاضی بن کر سیاسی نکاح پڑھانے جا رہا ہوں، یہ نکاح آپ کا ادیب صاحب سے کیا جا رہا ہے. ادیب صاحب کا کام یہ ہے کہ آپ اٹھیے. ادیب صاحب آپ کسی سیاسی گلی کے چکر لگانا چھوڑ دیجئے. آئیے لکھنؤ کی سرزمین ڈاکٹر فریدی کی پھر منتظر ہے. ڈاکٹر عبد الجلیل فریدی نے اس لکھنؤ کی سرزمین کو جو فکر دیا، جو سوچ دیا، جو سیاست دی اور سرپرستی ان کی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. آپ کی سرپرستی انہی کے جانشین و خلیفہ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب فرما رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے بڑھیے اور ڈاکٹر عبد الجلیل کا رول دوبارہ تازہ کیجیے. آپ اپنے ہاتھ میں قیادت لے کر کھلے منہ